السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس سے جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے
کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطہ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطہ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تہی دامن ہیں، نہ ہی ہماری دنیا اور نہ ہمارا دین، ناکامی ہی ناکامی نظر آتی ہے، اور ہم نے کبھی یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اپنے دامن میں جھانکیں اور اس کو پانے کی کوشش کریں کہ ہماری اس پریشانی کا سبب کیا ہے۔ دین بھی ہمارے ہاتھ سے گیا، دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے گئی، آخر سبب کیا ہے کہ وہ قوم جس نے تمام کائنات کے انسانوں کو جینے کا سلیقہ دیا، زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ دیا، آج وہ یوں کیوں پریشان ہے، آج وہ کیوں بے فکر ہے؟ سوچنا چاہیے تھا لیکن ہم سوچتے نہیں۔ اللہ نے قرآن دیا اور اس میں ہم سے پہلی قوموں کا تذکرہ کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ آدم علیہ السلام سے لے کے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر کیا، اچھے لوگوں کا ذکر کیا، برے لوگوں کا ذکر کیا۔ اس کا مقصود کیا تھا؟ محض یہ کہ ان لوگوں کے انجام کو دیکھ کے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مستقبل کو تابناک بنائے، اس کو احساس ہو کہ اس دنیا میں آنے کا سبب کیا ہے، اور اس سے جب اگلے جہان منتقل ہونا ہے تو ہمارے حالات کیسے ہونے چاہیے، ہماری شخصیت کیسی ہونی چاہیے، ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے۔ جس قوم کو تمام کائنات کے انسانوں کے لیے منتخب کیا کہ انسانوں کی رہنمائی تم نے کرنی ہے، ان کی قیادت و سیادت کرنی ہے، ان کو بتلانا ہے کہ کامیابی اور کامرانی کی زندگی کیوں کر بسر کی جا سکتی ہے اور اس کا راز کیا ہے۔ لیکن بدنصیبی ہے جس قوم کو اس لیے منتخب کیا، وہ قوم آج انسانیت کے لیے عبرت بنی ہوئی ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کے احکامات کو پیش نگاہ رکھ کے زندگی بسر کی جائے، اور اس میں پہلے لوگوں کی زندگیوں کو بیان کیا گیا ہے، ان کے حالات کو بیان کیا گیا ہے،
جس کا مقصود یہ ہے کہ ہم وہ کچھ بن جائیں جو اللہ کے محبوب لوگ تھے. ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہماری لیل و نہار ویسی ہونی چاہیے جیسے پہلے کامیاب لوگ بسر کر گئے. آج جس شخصیت کا تذکرہ مقصود ہے وہ کائنات کی واحد شخصیت ہے جس کے سر پہ اللہ نے وہ توحید کا تاج رکھا جو اس سے پہلے موجود تو تھی لیکن وہ نتیجہ وہ نہیں پیدا کر سکی جو اس شخصیت نے نتیجہ پیدا کیا ہے. توحید کے سلسلہ میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا باپ ہے، اس نے تخت عرش پہ اللہ کی توحید کو، اللہ کی یکتائی کو یوں بیان کیا کہ اس کا مقصود صرف بیان نہیں تھا بلکہ کائنات کی طاقتوں سے ٹکرانا بھی تھا. توحید تو تھی، انبیاء بھی تھے، رسول اللہ بھی تھے، لیکن توحید کی بنیاد پہ ان کا ویسا ٹاکرا نہیں ہوا جیسا ٹاکرا ابراہیم علیہ السلام کا ان کی قوم سے ہوا ہے. یہ پہلی شخصیت ہیں جو خم ٹھوک کے کافر کے سامنے کھڑی ہوئی، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالی اور اس کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی کا مقصود اللہ کی توحید کو تم تک پہنچانا اور اس حیثیت سے جس حیثیت سے اللہ توحید کو خود بیان کرتے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ایک کردار ادا کیا. اس کردار کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے ایک درخواست کی کہ رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے حکمت سے نوازو، نبوت سے نوازو، دانائی سے نوازو، عقل سے نوازو، جس کا مقصد یہ ہو کہ میں لوگوں کو تیری ذات سے آشنا کروا سکوں. ایسے دلائل، ایسے براہین، ایسے واضح احکامات، ایسی واضح عقل مندی کی دلیلیں جو انسان کو اپیل کریں اور ان کے دل و دماغ میں داخل ہو سکیں. اور کہا کہ الحقنی بالصالحین، جب میرا اس جہاں سے جانا ٹھہرے، جب میں رخصت ہوں تو اللہ مجھے ان لوگوں میں شمار کرنا جو تیرے محبوب و مقبول سارے لوگ ہیں. ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ جو کردار کر رہے ہیں اس کردار کی بنا پہ دوسری آیہ مقدسہ ہے کہ وَجَلِّ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرے اللہ میرا تذکرہ خیر پچھلے لوگوں کی زبان پہ رکھنا، یعنی وہ لوگ میرا ذکر کریں. کیا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اس کے بھوکے تھے کہ اپنی شخصیت کو نمایاں کرے اور چاہیں کہ لوگوں کے سامنے شخصیت اللہ بیان کریں اور میری ذات کو قیامت تک زندہ رکھیں؟ نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ میرا کردار، میری سوچ، میرے خیالات ان لوگوں تک پہنچانا تاکہ وہ لوگ میرا ذکر خیر کر سکیں
کہ ابراہیم کا کردار یہ ہے، اس کے لیل و نہار یہ ہیں، اس نے توحید کے سلسلہ میں یہ کردار ادا کیا، اس نے انسانیت کی رہنمائی کے سلسلہ میں یہ کردار ادا کیا۔ اللہ یہ چیز آنے والے لوگوں کے دل و دماغ میں ڈالنی ہے اور انہیں میرا ذکر خیر کرنے کے لیے راغب کرنا ہے۔ ذکر خیر کون ہے؟ کیا ذکر خیر؟ کیسا ذکر خیر؟ جو ذکر خیر ابراہیم علیہ السلام انسانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، آنے والے انسانوں میں، انسان اچھا ہو یا برا، اس کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسا کردار ہوتا ہے، ایسے اعمال ہوتے ہیں جو پچھلوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنتے ہیں۔ ایک برا آدمی ہے، اس کی برائی آنے والے لوگ جب دیکھتے ہیں تو نفرت سے اس کا ذکر کرتے ہیں، برائی سے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے گزرے، قانون ہے، کلمہ توحید و رسالت پڑھتا ہے، نبی سے وابستہ ہے، درخواستیں کرتا ہے، اللہ کے نبی سے دعا سے بڑا خزانہ پایا، مال و زر پایا، لیکن آہستہ آہستہ دین سے دور ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ کے غضب کا شکار بن گیا۔ آج جو اس کا تذکرہ کرتا ہے تو برائی سے تذکرہ ہوتا ہے کہ کتنا بد نصیب انسان ہے، اللہ نے کیسا نوازا اور یہ کیسا باغی بن گیا۔ فرعون ہے، انا ربکم الاعلی انا ولا غیری، جب ذکر ہوتا ہے نفرت سے ذکر ہوتا ہے اس کا، کیسا بد کردار انسان تھا، ظلم و ستم کا پیکر، جس نے معصوم بچوں کو ذبح کیا اور بچیوں کو اپنی غلامی کے لیے منتخب کر لیا۔ ذکر ہوتا ہے، قوم کوئی ہو نفرت سے ذکر کرتی ہے اس کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میرا ذکر یوں نہیں آنا چاہیے کہ لوگ میرے کردار سے نفرت کریں، بلکہ لوگوں کے سامنے میرا ذکر اس طرح آنا چاہیے کہ لوگ میری رہنمائی، میرے سبق، میرے کردار کو پیش نگاہ رکھیں، پیش نگاہ رکھ کے اس کے مطابق زندگی بسر کریں، اور میرا کردار رہتی دنیا تک زندہ اور تبندہ رہنا چاہیے۔ وہ کردار کیا تھا؟ جس کردار کا ذکر ابراہیم علیہ السلام نے کیا، وہ کردار تھا اللہ کی توحید کو بیان کرنا۔ اس تختہ عرش پہ توحید کا وہ پیکر جو کائنات کی طاقتوں سے ٹکرایا اور اس کی ذات سے یہ اثبات ہوا کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے، کائنات کی کوئی طاقت اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتی۔ ایمان ہو دل میں، توحید خالص ہو دل میں، ایمان وہ جو اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے، ایمان وہ جو اپنی شناخت خود بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان یہ تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا پیکر جس کی بیان کی ہوئی توحید مد مقابل خاموش رہتا ہے اس کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں 7ویں پارے میں کہ ساری قوم کے مختلف بتوں سے تعلق رکھنے والے، معبودان باطل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو چیلنج کیا ابراہیم علیہ السلام، اور قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کردار کس انداز سے کہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو لوگ مختلف چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا،
قال ھذا ربی. بہت سارے مفسرین یوں لکھتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا جملہ، یہ مقولہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات اس وقت کی ہے جب ابراہیم علیہ السلام غار سے نکلے. یہ غار کا تذکرہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ؟ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ علیہ بڑی لمبی کہانی لکھتے ہیں کہ نمرود بن کنان ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. اس کو کسی نے کہا کہ تیری بادشاہت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کا ٹاٹ الٹ دے گا. اچھا، حکم دیا کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کر دو. ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بھی بچوں کو جنم دینے کے قریب تھی، پریشان ہوئی. جب وقت آیا تو شہر کو چھوڑا، قریب ہی ایک غار تھا، اس غار میں چلی گئیں. وہاں ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا. ان کی نگہداشت اور پرورش وہیں ہوئی. جب سمجھنے کے قابل ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام اس غار سے شہر میں منتقل ہونے کے لیے نکلے. امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب وہ رات کو نکلے انہوں نے چمکتا ہوا ستارہ دیکھا اور کہنے لگے ھذا ربی. پتہ نہیں امام صاحب نے یہ روایت کہاں سے لی ہے. بنی اسرائیلی روایات تو ایسی بہت ہیں، لیکن انہوں نے کیوں بیان کر دی؟ یہ قرآن کے بیان اور نظم کے خلاف ہے. جس طرح قرآن بیان کرتے ہیں نا، جو انداز قرآن کا ہے اس سے یہ اس بات نہیں ہوتا امام صاحب نے کہاں سے لکھا ہے، اس کا علم نہیں. لیکن قرآن واضح ہے. ابراہیم علیہ السلام غار سے نکلتے ہیں، ان کو رب اور غیر رب، الہ اور غیر الہ کا پتہ کیسے چلا؟ نکلتے ہی انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. نہیں ہے، بلکہ قرآن کا انداز کہتا ہے کہ یہ مناظرانہ گفتگو ہے، مجادلانہ گفتگو ہے، چیلنج کی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کا نکلنا اور نکل کے کہنا ھذا ربی، یہ بات صحیح نظر نہیں آتی قرآن کے نقطہ نگاہ سے. اور پھر قرآن جب یہ واقعہ بیان کرتا ہے تو اس کے اختتام پہ یوں ارشاد ہے تلک حجتنا آتیناھا ابراہیم علی قومہ. یہ دلائل تھے جو ہم نے دیے. اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بے علمی کی بنا پہ نہیں کہتے ھذا ربی، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے دلائل تھے، براہن تھے. ایسے دلائل جن دلائل کے سامنے اللہ کا باغی، باطل کا پرستار، توحید کے علمبردار ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بات نہیں کر سکا. قرآن کا نقطہ نگاہ اور انداز بیان یہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کا تعلق پیدا ہو چکا تھا اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کر لیا تھا کہ وہ قوم جو اللہ سے نا آشنا ہے، جو غیر اللہ کی پرستش کرتی ہے، ان کے سامنے توحید کو بیان کرنا ہے اور ان دلائل کے ساتھ کہ وہ ابراہیم تیرا سامنا نہ کر سکے. انداز قرآن کا یہ کہتا ہے تلک حجتنا آتیناھا ابراہیم. یہ دلائل تھے کون سے؟ جو پہلے دلائل اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، جن کے متعلق میں نے عرض کیا ہے کہ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ علیہ شرح کہ غار سے نکل دے ابراہیم نے یہ کہا. یہ بنی اسرائیلی آئے روایات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. قرآن کا انداز کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شہر میں رہتے تھے، لوگوں سے تعلقات تھے،
اللہ نے منتخب کیا توحید کا سبق لے کے باہر نکلے. یہی توحید کا سبق لے کے باہر نکلتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے. خلیل ایسا دوست ہے جیسا دوست کوئی دوسرا نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جاتے جو ستارہ پرست ہیں، اور یہ شورا تو پہلے ہی ہے کہ ایک نوجوان ہے جو ان معبودان کا انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ نہیں، ان کی حیثیت ہی نہیں، یہ کوئی طاقت نہیں رکھتے، یہ کچھ نہیں، اصل طاقت ان کو تخلیق دینے والی ہے. اور اے میری قوم، تم گمراہ ہو گئے، راستہ چھوڑ گئے. اصل راستہ کیا ہے؟ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ خالق نہیں مخلوق ہیں. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی. ستارہ پرستوں میں گئے. دلیل کا ایک انداز ہے، ایسا انداز جو مد مقابل کے سامنے بیان کیا جائے تو وہ بات نہ کر سکے. جو کہتے ہیں جادو، وہ جو سر چڑھ بولے. لوگ اکٹھے ہیں، ستارہ چمک رہا ہے، روشن ہے. ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے پہنچتے ہیں، کہتے ہیں ھذا ربی. کتنا چمکتا اور دھمکتا ہے. اس کا نورانیت بھرا وجود اس بات پہ شاہد ہے کہ یہ رب ہو سکتا ہے، تو میں اس کو رب مانتا ہوں. وقت گزرتا گیا، رات ڈھلتی گئی، اس کی نورانیت میں کمی آتی گئی. جب ڈھل گیا، غروب ہو گیا، تو پریشان ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. لوگ متوجہ ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں فلما افلا قال لا احب الافلین. غروب ہو گیا تو کہنے لگے یار بڑی عجیب بات ہے، اس کو مانے، یہ تو غروب ہو گیا. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی. یہ 14ویں رات کا چاند ہے. ابراہیم علیہ السلام چاند پہلے بھی دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ آج پہلے دن دیکھا ہے. ان کو بھی علم ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں کہ ایک نوجوان ان کا باغی ہے، اور وہ باغی نوجوان کہتا ہے ھذا ربی. خوش ہو گئے، لیکن وہ رات ٹلی نہیں کہ فلما افلا قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین. یہ کیا ہے؟ میں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ تو غروب ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کی نورانیت، اس کی شخصیت کا نکھار ہے. اس کی نورانیت، اس کی عظمت کا بیان ہے. اس کی نورانیت انسان کو کشش کرتی ہے، لیکن یہ قائم نہیں رہ سکی. اللہ ایسا نہیں. اور قوم کو کہا اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا. فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر. سورج نکلا، روشن کر دیا زمانے کو، تاریکی کا پردہ پھاڑ دیا، کچھ نظر نہیں آئی. اب معمولی سوئی گری ہوئی بھی نظر آتی ہے، تنکا بھی نظر آتا ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں. ایسی شخصیت، ایسی ذات جس نے کل کائنات کو روشن کر دیا ہے، ضرور اس میں کوئی ایسی طاقت ہے کہ یہ خدا کہلوانے کا حقدار ہے.
ھذا ربی فلما فلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. اب ابراہیم علیہ السلام کے ان الفاظ پہ غور کریں، یہ بات سامنے رکھیں. اللہ نے قرآن میں جو واقعہ بیان کیا ہے اور جو شخصیت بیان کی ہے، اس کے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ میرے محمد کی امت راہ راست اختیار کر لے. یہ کہتے ہیں انی بریء مما تشرکون. ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، تبھی تو تشرکون، تم شرک کرتے ہو. یعنی الہ کی الوہیت میں، معبود کی معبودیت میں، رب کی مربوبیت میں تم لوگوں کو شامل کر کے اللہ کا شریک بناتے ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری یہ سوچ، تمہارے خیالات، تمہارا فکر جہلم ہے. ایک طلوع ہوا، اس کا رنگ زرد تھا، بلند ہوا، تاریکی دور ہوئی، جوبن پہ آیا، نگاہ ستارے پہ پڑتی ہے، نگاہ چاند پہ پڑتی ہے، نگاہوں کو تراوٹ دیتا ہے، جسم میں لذت پیدا ہوتی ہے، گدگدی پیدا ہوتی ہے، ضرور کوئی شخصیت ہے. ایک اور طلوع ہوا، سردیوں کا مارا انسان نصف النہار پہ سو رہ جاتا ہے تو سکون پاتا ہے. گرمیوں میں یہ لوگوں کے کپڑے اتروا دیتا ہے. اتنا طاقتور، بے سکون کا سکون دے، اور بڑا سکون کا دعویٰ کرنے والا بے سکون بن جائے، اتنی بڑی طاقت. لیکن کہا نہیں، ان کا طلوع پانا، جمع ہونا، زوال پانا، غروب ہو جانا، اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی شہادت ہے کہ جو شخصیت اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں رکھتی، وقت اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کو جوان کرتا ہے، اس کو زوال دیتا ہے، اس کو غروب کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذاتی طور پہ الہ نہیں، الہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں اس کی ذات کا سارا کنٹرول. دلیل ابراہیم علیہ السلام نے دی، دماغ پہ چوٹ لگی. بات تو صحیح ہے، بڑے خوش نصیب جن کی سمجھ میں یہ بات آتی. یار بات تو صحیح ہے، یہ پیدا ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، زمانے کو روشن کرتا ہے، پھر زوال، پھر موت، غروب. اس کو خود پہ طاقت نہیں. جو خود کو محفوظ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، جو اپنی روشنی کو قائم نہیں رکھ سکتا، جو اپنی جوانی کو قائم نہیں رکھ سکتا، وہ معبود اور الہ کیسے بن سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سوچنے پر مجبور کر دیا. کوئی سعید روحیں سوچتی ہیں کہ بات تو نوجوان کی صحیح ہے، اور کوئی جاہل جو اٹکل ہوتے ہیں، گدھے ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ لگے ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کی، اور یہی دلیل آج ہمارے سامنے بھی ہونی چاہیے. ہم جاتے ہیں، سرکار کے قدروں میں جھکتے ہیں، سرکار کی قبر پہ جھکتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں. کبھی نہیں غور کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میرا ذکر خیر آنے والے لوگوں میں زندہ رکھنا. ذکر خیر کیا تھا کہ ان پہ غور و فکر کرو. ایک باپ کے گھر، ایک ماں کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کو غلاظت کا احساس نہیں، گندگی کا احساس نہیں، وہ غلاظت میں لتھڑا ہوا ہے، پیشاب سے نچڑ رہا ہے، روتا ہے، ہاتھ مارتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا. یہ حاجت مند ہے.
اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے اللہ نے ماں کو تخلیق دیا تھا. صفائی کرتی ہے، لڑکپن کو پہنچا، اپنے نفع اور اپنے نقصان کا احساس نہیں. اس کو نہیں پتا یہ آگ ہے، ہاتھ لگاؤں گا تو جل جائے گا. اس کو نہیں پتا یہ کنواں ہے، آگے بڑھوں گا تو گر جاؤں گا. لڑکپن ہے. بلوغت میں داخل ہوا، جوان ہوا، وہ اپنی جوانی پہ ناز کرتا ہے، کندھوں کے اوپر سے تھوکتا ہے کہ جوانی ملی ہوئی. جوانی کے بعد بڑھاپے کا سفر کھل گیا، یہاں تک کہ قبر کی آغوش میں پہنچنے کے قریب ہو گیا. جان جان آفری کے سپرد کر دی اور پڑا ہوا ہے. سب پاس ہیں، ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب. یہ نہیں ہل سکتا. اب یہ یہاں پڑا نہیں رہنا چاہیے. اگر یہاں پڑا رہا تو بو پیدا ہو جائے گی، جسم پھٹ جائے گا. جلدی جلدی قبر میں دفن کر دو. نہایا خود نہیں، عزیز و اقارب نے. کفنایا عزیز و اقارب نے. کندھوں پہ اٹھایا عزیز و اقارب نے. قبرستان میں لے گئے عزیز و اقارب. کندھوں سے اتارا، قبر میں رکھا، اوپر مٹی ڈال دی. یہ محتاج تھا، حاجت مند تھا. اگر اس محتاج کی حاجت کو پورا نہ کیا جاتا تو اس کی ذات عبرت کا نشان بن جاتی. ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ ان کی سوچو. جنم لیا، طلوع پایا، آگے بڑھا، جوان ہوا، لا زوال ہے، زوال آیا، پھر غروب ہو گیا، اور تمہیں عقل نہیں آتی. ان کو معبود مانتے ہو، تمہیں عقل نہیں آتی. سب کچھ اپنے ہاتھ سے کیا. نہ بچپن میں اس کو آپ پہ کنٹرول، نہ لڑکپن میں، جوانی میں اتراتا رہا. زوال آیا، چلنے کے قابل نہیں، لاٹھی ہاتھ میں پکڑ لی. بیٹا بڑھاپے کا سہارا بنا. موت آئی، کچھ نہیں کر سکا. قبر میں ساتھیوں نے داخل کر دیا. او اللہ کے بندو، سوچو تو صحیح کہ یہ محتاج قبر میں جانے کے بعد حاجت روا کیسے بن جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا درس، اور اس درس کی بنا پہ ہمیں یوں سوچنا چاہیے. ارشاد فرمایا میری قوم، میں ایسا بیوقوف اور جاہل نہیں ہوں جیسے تم ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کہا تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، کمزور کے سامنے جھکتے ہو، ناتواں کو اپنا معبود بناتے ہو، جو کچھ نہیں کر سکتا اس کو اپنا الہ مانتے ہو. میں اتنا بے عقل نہیں. میں کائنات کے اس خالق کو مانتا ہوں جس نے ستارہ پیدا کیا، چاند پیدا کیا، سورج پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی. یہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. یک رخ ہو کے اس خالق و مالک کو مانتا ہوں، ان لوگوں کو نہیں مانتا. عقل و فکر اور فہم و فراست کی بات کی جس نے لوگوں کے دل و دماغ کو ہلا دیا. اور کچھ ابراہیم علیہ السلام کے مخالف بن گئے، انتہا کے مخالف. لیکن ابراہیم علیہ السلام یہاں رکے نہیں. اللہ کہتے ہیں اس قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین. بابا کتنی بے عقلی کی باتیں ہیں، میری سمجھ نہیں آتا. ایک دانا آدمی، عقل مند، صاحب شعور، وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ بتوں کے آگے سجدہ ریز ہے، بتوں کے سامنے اتقاف بیٹھتا ہے، ان کو اپنا معبود بناتا ہے.
اور جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشا. عقل کہاں گئی ہے تمہاری؟ فکر کہاں گئی ہے تمہاری؟ یہ اگر اس قابل ہوتے تو خود تخلیق پاتے، کچھ دکھاتے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کہتے ہیں اپنے باپ آزر، اور یہ آزر اختلاف ہے کہ نام تھا کہ تخلص تھا، تاریخ نام تھا. تو انجیل میں بھی نام آتے ہیں. آزر کہتے نام نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ بعض محققین و مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کو آزر اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ آزر نامی بت کے مجاور تھے. اس انداز سے اس کی دیکھ بھال کرتے تھے کہ وہ بت میں ہی کھو گئے. اس کھو جانے کی بنا پہ ان کو آزر کہنا شروع کر دیا. اصل نام ان کا تارک تھا. بابا یہ کیا ہے؟ یہ تو ہل نہیں سکتے. تم ان کے سامنے سجدہ ریزی کرتے ہو؟ اللہ کا خوف کرو، سوچو. عقل، دانائی، فکر، شعور اس بات کا انکار کرتا ہے بابا تم ان لوگوں کی پرستش کرتے ہو. اور اللہ کہتے ہیں کہ اتنے احسن بہترین انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو واز کیا. پہلے تو ساری قوم کو شکست فاش دی. کوئی بات کرنے کا یارہ نہیں رکھتا. دلیل ابراہیم کا جواب کسی کے پاس نہیں. آج قبر پرستوں کے پاس چلے جاؤ، ان سے کہو یہ تمہارا قبر میں پڑا ہوا ہے، یہ قبر میں خدا ہے. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک محتاج تھا. اب یہ حاجت روا کیسے بن گیا ہے؟ پوچھو، کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ چھوڑو جی ان کو، یہ بھابی ہیں، یہ کسی کی مانتے ہی نہیں. یعنی دلیل خود نہیں مانتے اور الزام تجھ پہ جو ان واہیات سوچوں اور خیالات کا مخالف ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کے پاس آتے. یہاں باتیں لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. یہ پتھر کا ہے، ہلتا نہیں، سنتا نہیں، دیکھتا نہیں. بابا تیرے کام بھی نہیں آ سکتا. اگر کوئی تیرے گلے پڑ جائے یہ چھڑا نہیں سکتا. تو مصیبت میں پڑ جائے تیرے کام نہیں آ سکتا. یہ تو قدم اٹھا نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، جنبش نہیں کرتا. عقل نہیں مانتی بابا. لما تعبدو ما لا یسمع، سننے کی قوت نہیں، سننے کی طاقت نہیں. ولا یبصر، دیکھ بھی نہیں سکتا. ولا یغنی عنک شیئا، تیرے کسی کام بھی نہیں آ سکتا. آخر کیوں نہیں سوچتے ہو بابا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو لا یعنی ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں، اس کا فائدہ نہیں. یہ توہین انسانیت ہے کہ انسان افضل مخلوق ہو کے ایک پتھر کے سامنے جھکتا ہے، افضل مخلوق ہو کے قبر کے سامنے جھکتا ہے. یہ توہین انسانیت ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا بتے انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. کیا کر رہے ہو؟ سوچو تو صحیح، غور تو کرو، تدبر تو کرو، عقل سے کام لو، دانائی سے کام لو. بابا دیکھو میری طرف ایک ایسا علم آیا ہے ما لم یاتک، تیرے پاس نہیں ہے. فاتبعونی، میری پیروی کرو بابا.
عہدے کا صراطاً سویّا، میں تجھے وہ راستہ بتلاؤں گا، میں تجھے اس راہ پہ چلاؤں گا جس راستے پہ چل کے، جس راہ پہ چل کے تم اس لذت کے مقام پہ پہنچو گے جس کو جنت کہتے ہیں۔ یہ تمہارا راستہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ شعور نہیں، عقل نہیں مانتی، دانش اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ سوچا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ بابا آپ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ ان کے پلے کچھ نہیں۔ قوم کے ساتھ، باپ کے ساتھ، اور قرآن ایک مقام پہ کہتا ہے کہ قوم ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے؟ لما تحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، میری رہنمائی کی ہے، مجھے صراط مستقیم دیا ہے۔ عقل و شعور اس بات کی تائید کرتی ہے میرے ساتھیوں، میری قوم، یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا۔ جو کون ہے جھگڑا، لڑائی، کھینچا تانی، اور کہا کہ تم مجھ سے جھگڑتے کس بنا پہ ہو؟ کہنے لگے ابراہیم ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے چلے آئے ہیں، تو نیا شعور کا مالک، فہم کا مالک، عقل اور دانائی کی باتیں کرنے والا، نسل در نسل ہم ان کی عبادت کرتے چلے آئے ہیں۔ آباء و اجداد وہ سارے جاہل تھے، وہ سارے بیوقوف تھے۔ اور سن لو، یہ تو ہوئی دلیل، باقی تو انسانوں کے لیے چشم عبرت بن جائے گا۔ ان کے غضب کا شکار ہو جائے گا، ان کی معبودیت کا انکار کرتے ہو، الوہیت کا انکار کرتے ہو، ان کی طاقت کا انکار کرتے ہو، ابراہیم تمہیں ایسی سزا دیں گے کہ تو چشم کائنات کے لیے عبرت بن جائے گا۔ ارشاد فرمایا پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرتے ہو، تمہارے آباء و اجداد کا جواب یہ ہے کہ میرا رب ساری کائنات کا مالک، تمہارے آباء و اجداد کو پالنے والا، ان کو تخلیق دینے والا، اور ابراہیم کو ہدایت دینے والا۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَاءَ۔ فرمایا باقی تمہارا یہ کہنا کہ یہ مجھے سزا دیں گے، یہ مجھے پکڑیں گے، عذاب میں مبتلا کریں گے، یہ مجھے بیمار کر دیں گے، ارشاد فرمایا کہ میں ان سے نہیں ڈرتا، ان کی حیثیت کوئی نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ میرے اللہ کے اختیار میں ہے، یہ باطل ہے، ناکارہ ہیں، عقل و خرد سے بعید بات ہے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہاں میرا وہی بگڑ سکتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ توحید ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا نے دی، اور ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو پایا تکمیل تک محمد رسول اللہ نے پہنچایا۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عباس سے کہا تھا نا کہ عبداللہ رب کا بن جاؤ، رب تیرا بن جائے گا، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی الا ما کتب اللہ لک، سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے نقصان لکھ دیا ہے۔ ابراہیم نے کہا یہ سارے معبودان باطل میرا بال بھی کا نہیں کر سکتے، کوئی پرواہ نہیں، میں نہیں مانتا ان کو، نقصان وہ جو اللہ مجھے پہنچائے۔ اللہ کے نبی نے بھی کہا عبداللہ اپنے اللہ کے بن جاؤ، ساری کائنات تمہیں نفع دینا چاہے،
مل کے ساری کائنات کے لوگ تجھے نفع نہیں دے سکتے الا ما کتب اللہ لک. لا خاف ما تشرکون بہ الا یشاء ربی شاء. یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں جوتی کی نوک پہ ٹھکراتا ہوں. کوئی معبود نہیں, کوئی الہ نہیں, کوئی رب نہیں. رب آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق دینے والا ہے, میں اس کو مانتا ہوں. اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا. ساری قوم میں پہنچا لایا ہوا, مانتا ہی نہیں کسی کو. کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی خالق و مالک نہیں, صرف اللہ ہے. توحید پہلے بھی تھی, لیکن جس طرح توحید ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی ہے پہلے نہیں بیان ہوئی. جس طرح جہاد کیا, کافر کے گھر جا کے بادشاہ سے ٹکرا کے, ویسے بادشاہ سے لڑائی جھگڑا کسی نبی نے اور رسول نے نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام نے جس توحید کو جس انداز سے پیش کیا ہے وہ کائنات میں پہلی پیش کردہ توحید تھی. اس کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حیثیت ہے. لا خاف, میں ان سے نہیں ڈرتا. باپ کو کہا, باپ تو پریشان ہو گیا, ابراہیم تیرا کیا بنے گا؟ ساری قوم کو مخالف کر لیا ہے, سارے دشمن کر لیے ہیں, کسی کو نہیں مانتا, ستارے کو نہیں مانتا, چاند کو مان لو, چاند کو نہیں مانتے, سورج کو مان لو, ان کو نہیں مانتے, بتوں کو مان لو. یہ بھی تو پہلے بزرگوں کے بت ہیں, کوئی اور تو نہیں ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء رسول اللہ اتقیاء اولیاء کے بت ہونے کے باوجود یہ کچھ نہیں کر سکتے. قبر جس کی بھی ہے کچھ نہیں کر سکتی. ابراہیم نے کہا تھا نا لا خاف ما تشرکون بہ. میں بھی کہتا ہوں جن کو تم مانتے ہو, جن کی پرستش کرتے ہو, جن کے سجدہ ریزی کرتے ہو سامنے, جن کو معبود بنا رکھا ہے, مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھا ہے, ان کے پلے کچھ نہیں, جو کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کی قسم حقیقت ہے, حقیقت. ایک نوجوان یہاں ایک مڑی پہ گیا, یہ تو مزاق کہتے ہیں نا بزرگوں کی قبریں, وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں, یہ بدعملی کی بات کر رہا ہوں, مجھے کہتے میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندو یہ اچھاٹ چڑھایا ہوا ہے آپ لوگوں نے, اس میں قرآن لکھا ہوا ہے, اور ان گناہ گار آنکھوں نے اس قبر پہ کتے کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ پیر صاحب پتہ کیا کہتے ہیں, مجاور سید بادشاہ شاہ جی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تو طالبان سے تعلق رکھتا ہے, یعنی اس کو خوف دلایا. لا خوف, کائنات کی کسی شخصیت کا کوئی خوف نہیں, باطل ہے یہ سب کچھ. قبر میں پڑا کتنا بھی بزرگ ہے, ولی ہے, اچھا ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا. اگر کچھ کر سکتا ہوتا تو خود کو موت سے بچا لیتا. ابراہیم علیہ السلام میں نہیں ڈرتا. بابا سوچو تو صحیح نا, قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اهدک صراطا سویا. یا بات لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. بابا شیطان کی عبادت نہ کرو. آپ نے کبھی دیکھا کسی کو شیطان کی عبادت کرتے ہو؟ کیسا بھی مشرک ہو, مکے کا ابو جہل ہو یا فرعون ہو, حامان ہو یا شداد ہو, کبھی آپ نے سنا کہ کوئی شیطان کو سجدہ کرتا ہے, شیطان کی عبادت کرتا ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. بابا شیطان کی عبادت نہ کر. شیطان کی عبادت کوئی نہیں کرتا. ہاں شیطان کے بہکاوے سے, شیطان کی ترغیب دلانے سے, شیطان کی رہنمائی کرنے سے انسان قبر پہ جھکتا ہے, انسان کے سامنے جھکتا ہے, اپنے مرشد کے سامنے جھکتا ہے, اپنے پیر کے قدموں پہ سر رکھتا ہے. اور یہ جو رکھتا ہے سر,
اپنے پیر کے قدموں میں، یہ پیر کے قدموں میں نہیں شیطان کے قدموں میں رکھتا ہے. لا تعبد الشیطان ان الشیطان لکم عدو مبین ان الشیطان کان للرحمن عصیا. جن رب کا نافرمان ہے. اور کہا یا ابت انی خاف، مجھے ڈر ہے بابا کہ تو کہیں اللہ کے عذاب میں نہ آ جائے، اس کی گرفت میں نہ آ جائے اور اس کی عبادت کر کے اللہ کے نگاہ میں معتوب بن کے شیطان کا ولی نہ بن جائے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ سنتا ہے، ابراہیم سناتے، یہ سناتے ہیں، باپ کی طرف دیکھتے نہیں. اس کا رنگ سرخ ہو رہا ہے، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں غصے سے. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اور میرے معبود پہ تنقید کرتا ہے، اس کو کمزور بتاتا ہے، اس کو ناتواں بتاتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک، میرے معبود سے مجھے ہٹانا چاہتے ہو؟ او بابا مجھے بتاؤ کہ دلیل کا جواب دو. باپ ہونے کی حیثیت سے ہاتھ میں تلوار پکڑ لینا کوئی بات نہیں، اس کے پلے کچھ ہے تو بتاؤ. نہیں تو یہ معبود کیسا ہے؟ کہنے لگا میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں. وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، نکل جا میرے سے. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تیرے لیے اپنے اللہ سے بخشش کی دعا مانگوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو لڑتے کتنے سال ہو گئے مشرکوں کے سے. شرک کے خلاف بغاوت بلند کی ہوئی ہے، شرک کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، تو مشرک کے لیے کہتے ہیں استغفر اللہ کا. کیوں؟ مفسرین بعض لکھتے ہیں کہ استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرے لیے ہدایت کی دعا مانگوں گا. بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں، لیکن یہ نقطہ نگاہ مفسرین کا ٹھیک نہیں. ان کے علم کو سلام ہے، بڑے علماء اور فہامہ بڑے اہل علم ہیں، لیکن ان کا استدلال ٹھیک نہیں. جو مفسر محقق علماء یہ لکھتے ہیں نا کہ دراصل اس کا معنی یہ ہے کیونکہ مشرک کے لیے بخشش کی دعا مانگنا ٹھیک نہیں ہے. بخشش کی دعا مومن کے لیے، توحید پرست کے لیے. اس لیے ابراہیم نے جو یہ کہا ہے کہ بابا استغفر لک، اپنے رب سے تیرے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیرے لیے ہدایت کی دعا مانگوں. یہ بات ٹھیک نہیں، اس لیے کہ قرآن کے جس مقام پہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ فکرہ لکھا ہوا ہے وہاں بخشش مانگنے کی ہی بات ہے. ایک یہاں سلام علیکہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ایک ہے اللہ مجھے بخش دے ولی والدیہ، میرے ماں باپ کو بخش دے. اور ایک یہاں لأبی واغفر لأبی انہ کان من الصالحین، میرے باپ کو بخش دے. تو جس مفسر نے اس کا انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں مشرک کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز ہو، اللہ نے منع نہ کیا ہو سکتا ہے. ان کی یہ سوچ اپیل کرتی ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے، ساری اولاد یعقوب، ان کی بیوی نے یوسف کو سجدہ کیا. یعنی اس کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی نبوت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، شریعت محمد میں جائز نہیں تھا. بخشش مانگتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم توحید کا علمبردار بخشش کی دعا مانگتا ہے. تو کیا ایک مشرک کے لیے بخشش کی دعا مانگنا صحیح ہے؟ نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ
سلسلم تشریف فرما ہے، مسند احمد کی روایت ہے، علی المرتضیٰ آتے ہیں، آقا فلاں آدمی اپنے مشرک باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہا. یہ میری بات غور سے سننی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بات کا میں تجزیہ کر رہا ہوں، ایک نتیجہ بھی نکال رہے ہیں. علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا تو مشرک کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہا ہے. کہنے لگا اس میں کیا برائی ہے، میرا باپ تھا، وہ تھا تو مشرک، اللہ کا باغی، توحید کا باغی، غیر اللہ کا پرستار، تو اس کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہا ہے. کہنے لگا تو کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی تھی؟ سلام علیکہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، قرآن ہے علی. عرض کی آقا وہ یوں کہتا ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا، آسمان سے جبریل ہے، ما کان استغفار ابراہیم لابیہ. اللہ کہتے ہیں ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی وہ محض اس لیے تھی کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا تھا، خاص اس سے وعدہ ایہا، خاص ابراہیم سے وعدہ کر لیا تھا. لیکن اللہ نے فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم حلیم، ان ابراہیم لأواہ حلیم. کہا سبب یہ تھا کہ ابراہیم سمجھتا تھا شاید ہدایت کی راہ قبول کر لے، بات سن لے، اس کے دل و دماغ میں اثر کر دے، یہ شرک چھوڑ کے، بغاوت توحید کی چھوڑ کے، غیر اللہ کی عبادت چھوڑ کے اللہ کی عبادت شروع کر دے. ان ابراہیم لأواہ حلیم. یہ تھا کہ ابراہیم بڑا نرم دل تھا، اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ باپ جہنم کی آگ کے سپرد ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیج ڈالا زمین پہ، نرمی کا، گداز کا، اس کی کومپل زمین سے باہر نکلی اس صورت میں کہ سلام علیکہ ساستغفر لک ربی، بابا تیرے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا، تیرے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا. یہ جو نرم و نازک شاخ نکلی زمین سے، میرے آقا نے اس کو تناور درخت بنا دیا. اللہ کے نبی، رات تاریک ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، نبی یہ کائنات اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آنسو رخسار اطہر پہ گرتے ہیں، رخسار سے ڈھلک کے مقدس داڑھی میں آئے، داڑھی سے چھلکتے ہیں. زمین نے سینہ پیش کیا اور محمد کریم کے آنسو کو جذب کر لیا. اللہ نے جبریل کو کہا جبریل جاؤ میرے محمد سے پوچھو اس طرح پلک پلک کے رونے کا سبب کیا ہے، رو رو کے آنکھوں کے آنسو ختم کر رہے ہو کیوں؟ پوچھ اس کے ما یبکی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ رحمت کائنات کہتے ہیں رب امتی رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کا غم محمد کو کھا رہا ہے. جبریل نے کہا اللہ محمد اپنے لیے نہیں رو رہے، نرم و گداز دل رکھتے ہیں، ڈرنے والا دل رکھتے ہیں، وہ تو امت کے لیے رو رہے ہیں. فرمایا جاؤ پیغام دو میرے محمد
امت کے لیے تجھے خوش کریں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ یہ وہ کومپل تھی نرم و نازک جو دل میں نزاکت رکھتی تھی، نرمی رکھتی تھی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے اس کو درخت کی صورت میں پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے مانگنا اس کے کام نہیں آیا۔ صحابی نے کہا، ارشاد فرمایا ابراہیم کے مانگنے کا ایک سبب تھا۔ آج استدلال نہ کرو، ابراہیم نے تو دعا مانگنا چھوڑ دیا تھا جب اس کو احساس ہوا یہ بہت بڑا باغی ہے، باغ کو چھوڑ دیا، جاؤ۔ لیکن اللہ کے نبی محمد رسول ارشاد کرتے ہیں، مسلم احمد کی روایت ہے، شاید میرے ذہن میں نہیں ہے روایت حدیث کس کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہے، لوگ ترسائیں، چیخو پکار ہے، آہو فغاں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ ہوئی، دیکھا کہ باپ کا چہرہ شرک کی غلاظت سے، اللہ کی بغاوت سے سیاہ ہے، کتلا ہو۔ باپ کو دیکھ کے کہنے لگے، بابا میں نے تجھے کہا تھا نا کہ میری نافرمانی نہ کر۔ یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک سویا صراط سویا۔ میری مانو، نافرمانی نہ کرو، اگر میری مانو گے حشر کی حشر سامانیوں سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ کہا تھا نا، نہیں مانی۔ آج دیکھو تمہارا کیا حال ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کہنے لگا ابراہیم اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ وہ مقام نہیں جس مقام پہ اطاعت انسان کو فائدہ دے سکے، یہ نہیں مقام۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بغاوت کرتا رہا، انا ربکم الاعلی۔ جب پانی میں غوطے کھانے لگا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ فرعون کہتا ہے جب غوطے کھاتا ہے تو کہتا ہے کہ اب میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان کا اظہار کرتا ہوں۔ حدیث میں اللہ نے جبریل کو بھیجا، اس کے منہ میں کیچڑ ڈال دو۔ الانا وقد عصیت قبل، اب نہیں۔ ابراہیم کا باپ تو حشر میں کھڑا ہے، ابراہیم اب نہیں تیری نافرمانی کروں گا۔ باپ تھا، دل بھر آیا، لاواہ حلیم، نرم دل، بردبار، متحمل مزاج۔ کہا اللہ یہ میرا باپ ہے، میرے مولا تو نے کہا تھا کہ قیامت کو تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ فرمایا میرے خلیل یہ سچ ہے، لیکن رب کا باغی کافر مشرک میں نے جنت کو حرام کر دیا اس پہ، چاہے تیرا باپ ہی ہو۔ کہنے لگے اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسان محشر میں اکٹھے ہیں اور ان کے سامنے ابراہیم کا باپ اس کے دیکھتے ہوئے جہنم میں داخل کر دیا جائے، اس سے زیادہ رسوائی کیا ہو سکتی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم اپنے قدموں کی طرف دیکھو۔ نیچے دیکھا تو ایک بچو گندے پانی اور کیچڑ میں لتھڑا ہوا پڑا ہے۔ فرشتے کو حکم دیا اس کو ٹانگوں سے پکڑ کے جہنم میں ڈال دو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بچو کی صورت میں جس کو جہنم میں ڈالا تھا وہ ابراہیم کا باپ آزر تھا۔ مشرک کو کبھی معافی نہیں ہو سکتی، وہ نبی کا بیٹا ہو
یا نبی کا باپ؟ اللہ نے کہا جنت کو میں نے حرام کر دیا ہے مشرک کے لیے، اور مشرک کے لیے دعائے ابراہیم محض ایک عہد تھا اس بنا پہ کہ شاید یہ بچ جائے، لیکن آج کسی مومن کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ما کانا لنبی للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد، اس کے بعد کسی بھی مومن اور نبی لائق نہیں کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ من بعد ان تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، محمد کریم کا پیغام، ابراہیم کی دعا، قیامت تک میرا پیغام زندہ رکھنا، اللہ کا وعدہ کہ میں زندہ رکھوں گا۔ پاپ کے لیے بخشش کی دعا چھوڑ دی۔ قرآن کہتا ہے مومنو ابراہیم نے تو کر کے چھوڑی تھی، تمہارے لیے یہ گنجائش نہیں ہے۔ ما کانا للنبی والذین آمنوا، نبی اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مشرک کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے قریبی بھی ہوں۔ اللہ کیوں فرمایا من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ میں نے کہہ دیا للکار کے کہ میں نے مشرک کسی کو جنت کی ہوا بھی لگ نہیں دینی، وہ جہنم جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرا نظریہ، میری تعلیم، میرا یہ کام تو میں کر رہا ہوں پچھلے لوگوں میں جاری و ساری رکھنا۔ تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبھانے کے لیے بلند بالا کردار ادا کیا۔ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی توحید اسلام میں اس سے بڑھ کے بیان کی جاتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، یعنی اس درخت کو پایہ تکمیل تک محمد رسول اللہ نے پہنچایا۔ اور کیوں؟ اللہ سے کہا تھا میرے نظریہ کو قیامت تک زندہ رکھنا۔ اللہ کے نبی پاسباں بنے اس نظریہ کے جو ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے۔ تو تصور، خیال، سوچ یہی ہے کہ وہ مومن مسلمان